اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ سورہ یونس آیت 90۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لے آیا کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں۔ قرآن مجید میں کئی بار اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کیا، اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ قرآن میں لفظ بحر استعمال ہوا ہے۔ بحر عموماً سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے اردو اصطلاح میں ایک دریا ہے اور ایک سمندر۔ دریا کو عربی میں نہر کہتے ہیں، دریائے فرات، نہر فرات، دریائے نیل، نہر نیل، الانہار اس کی جمع ہے۔ لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لغت نے کہا ہے البحر جو ہے وہ سمندر کو بھی کہتے ہیں، اور کثرت سے موجود پانی کو بھی بحر کہتے ہیں۔ لہٰذا ہو سکتا ہے دریا کو بھی بحر کہا ہو۔ قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک البحر ہے، دوسرا الیم ہے، یم۔ حضرت موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے لفظ یم استعمال ہوا ہے، وہاں لفظ بحر استعمال نہیں ہوا۔ لہٰذا بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے البحر سے مراد سمندر ہے، دریا نہیں ہے۔ لہٰذا البحر کا ترجمہ سمندر ہے، اور حضرت موسیٰ کو دریا پار کرا دیا، دریا سے مراد سمندر پار کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد دریائے نیل ہے، دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا فرعون کو، لیکن قرین واقع یہ ہے کہ یہ دریائے نیل نہیں ہے بلکہ یہ سمندر ہے۔ وادی سینا پار کیا تھا، وادی سینا کے پاس کوئی دریا نہیں ہے، سمندر ہے، اور سمندر میں ان کو غرق کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ۔ فرعون اور جنود فرعون نے، فرعون اور اس کے لشکر نے تعاقب کیا، بغیاً وعدواً۔ تعاقب کسی نیک نیتی کے اوپر مبنی نہیں تھا کہ ان کو پکڑ کر کے ان کو سزا دے کہ ہماری اجازت کے بغیر ملک مصر چھوڑ کر کے کیوں آیا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کو جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا، اپنے وطن کی طرف جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے۔ اس کو پیچھا کرنے کا کوئی جواز نہیں ملتا تھا، کیوں پیچھا کیا جائے، اپنے ملک جانے دو نہیں، لیکن وہ ان کو غلام کے طور پر رکھنا چاہتے تھے، اور مصر کے ملکی اقتصادیات میں ان کی محنت اور مزدوری کا بہت بڑا دخل تھا، اس لیے وہ جانے نہیں دیتے تھے۔
حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا الذی، اس معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس کو بنی اسرائیل نے معبود بنایا ہے، اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہاں تو ایک بحث ہم نے پہلے کئی بار کی ہے اس سلسلے میں کہ حضرت موسیٰ کو جو سمندر پار کرایا ہے یہ ایک معجزہ تھا، یہ کوئی قدرتی عمل کے تحت نہیں تھا۔ کچھ لوگ جو شروع میں سائنس سے مرعوب ہو گئے تھے، کچھ اذہان ابھی بھی مرعوب ہیں، لیکن ابتداء میں بہت زیادہ لوگ جو ہے ضرورت سے زیادہ مرعوب ہو گئے تھے، اور اس کے تحت معجزات کی تعویل کی کہ قانونی اور طبیعاتی دفعات کے تحت لانے کی کوشش کی معجزے کو۔ ہم نے بارہا آپ کو بتایا معجزہ طبیعاتی قوانین کے دفعات کے تحت نہیں رونما ہوتے، اور البتہ قانون علل و اسباب کو بھی نہیں توڑتے۔ قانون علل و اسباب کے تحت معجزے رونما ہوتے ہیں، منتہا یہ کہ علل و اسباب جو معجزات کے پیچھے کار فرما ہے وہ قابل تسخیر نہیں ہے ہر ایک کے لیے، فرق یہ ہے۔ لہٰذا معجزہ وہ ہے جو دیگران کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دریا پار معجزے کے طور پر معجزانہ طریقے سے کرایا تھا، اور فرعون کو بھی معجزانہ طریقے سے غرق کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے توجہ کی یہ سمندر کے مد و جزر کے سلسلے میں ہوا ہے، کہ مد و جزر میں جب سمندر جو ہے وہ نیچے تھا اس وقت بنی اسرائیل چلے گئے، جب اوپر آئے تو یہ لوگ غرق ہو گئے۔ یہ قرآنی تصریحات کے خلاف ہے۔ قرآنی تصریحات نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے عصا مارنے کو مد و جزر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ مد و جزر کا رابطہ جو ہے وہ چاند کے کشش کے ساتھ مربوط ہے، اور موسیٰ کے عصا کے ساتھ مربوط نہیں۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ فرعون نے کلمہ پڑھ دیا، اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا تو اس وقت کلمہ پڑھ دیا اور مسلمان ہو کر کے مرا۔ کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ تو مسلمان مرا تھا، لیکن امر واقع یہ ہے کہ وہ شکست مان کر مرا، مسلمان ہو کر نہیں مرا، بنی اسرائیل کا موقف اختیار کر کے شکست تسلیم کر کے مر گیا۔ یہ ایک درس عبرت ہے اس فرعون کے لیے جس کی فرعونیت، جس کی رعونت جو ہے وہ دریا غرق ہوتے ہوئے خاک میں مل گئی تھی، اور اس نے وہی بات کر دی جو حضرت موسیٰ فرعون سے کہا کرتے تھے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس کا یہ ایمان لے آنا جب غرق ہونے لگتا ہے، جب موت سامنے آ جاتی ہے، اس وقت ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بارہا ہم نے آپ سے کہا ہے کہ توبہ کے لیے گنجائش موجود ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے موت سامنے آنے تک۔ موت سامنے آنے سے پہلے، خواہ 1 گھنٹہ پہلے ہی کیوں نہ ہو، وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو توبہ ہو سکتی ہے۔ لیکن موت سامنے آنے کے بعد وہ اس دنیا سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں صراحت ہے متعدد آیات میں کہ فرشتے جب ان کی جانوں کو قبض کرنے لگتے ہیں تو اگر یہ آدمی برا آدمی ہے، کافر ہے، تو وہ جہنم میں داخل ہو جاؤ کی خبر سنا کر کے لے جاتے، اور اگر مومن ہوئے تو اس کو خوشخبری سنا کر کے آگے لے جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا سے موت سامنے آنے کے بعد اس دنیا کے قانون سے وہ خارج ہو جاتا ہے، وہ آوازیں سننے لگتا ہے جو ادھر پاس اس کے گرد و پیش میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سنتے، یہ سن رہا ہوتا ہے۔
وہ ان ذوات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا دوسری ہو گئی، ان کا قانون زیست یہاں سے بدل جاتا ہے، ادھر سے اس کو خبر دے دی جاتی ہے۔ جب اس دنیا سے نکل کر جب موت سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس دنیا سے نکل جاتا ہے، اس دنیا کے قوانین سے بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، وہ آوازیں سننے لگتا ہے جو دوسرے نہیں سنتے، وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، وہ بینائی آتی ہے، وہ شنوائی آ جاتی ہے جو ان کانوں سے اور ان آنکھوں سے مربوط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جب یہ اس دنیا سے خارج ہو گیا توبہ کا دروازہ بند۔ فرعون کا یہی حال تھا، اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے کے سامنے آیا، سامنا ہوتا ہے، جب مر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس نے سب چیزیں اس کے سامنے آ گئی تو مان گیا کہ موسیٰ کا معبود صحیح تھا اور بنی اسرائیل کا معبود درست تھا، بنی اسرائیل کے حق میں شہادت دے کر کے مرا ہے، لیکن اس کا یہ ایمان اس کے لیے فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لے آتے ہو، جی جب زندگی ختم ہو گئی، تمہاری موت سامنے آ گئی، اس عالم سے نکل گیا، یہاں کے قانون جو ہے ختم اور اگلا قانون تمہارے اوپر نافذ ہونا شروع ہو گیا، ایمان لے آتے ہو۔ پہلے تو عصیان اور نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے فرعون سے۔ ضمناً یہ بھی ذہن میں رہے فرعون عربی ترجمہ ہے، مصری لوگ جو ہے اس کا نام پیر-اون کہتے تھے، پیر-اون۔ یہودیوں نے ترجمہ پیر-اون کا فرعون سے، پے کو فے کے ساتھ تبدیل کر کے عربی میں فرعون کر دیا ہے، اصل نام پیر-اون ہے۔ اور جو شخص جو فرعون جو ہے ایک شخص کا نام نہیں ہے، فراعنہ سلسلے شاہان مصر کا نام ہے، جس طرح ساسانی اور قیصر، قیاصرہ، ساسانی وغیرہ جو ہے وہ ایک سلسلے شاہان کا وہ نام ہے، اسی طرح فراعنہ ایک شاہی خاندان کا ایک نام ہے، فرد کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا نام جو ہے وہ منپتاح تھا، منپتاح۔ اور قرآن مجید نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو نجات دی اور یہ خطاب فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تمہاری لاش کو، تمہارے جسم کو ہم نجات دیتے ہیں۔ نجات سے مراد کیا ہے؟ نجات کسی عذاب سے نہیں، نجات دیتے ہیں سمندر کی مچھلیوں کا لقمہ بننے سے، نجات دیتے ہیں متلاشی ہونے سے، نجات دیتے ہیں تمہارے جسم کے ڈھانچہ جو ہے وہ شکل و صورت بکھر جانے سے، نجات دیتے ہیں باہر، سمندر کے کسی موج نے اس کو باہر پھینک دیا اور لوگوں نے اٹھایا اس کو، اور جس طرح ان کی شاہی روایات ہے وہ اس کے جسم کو ممی کرتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ منپتاح جو ہے وہ آج اس کی لاش محفوظ ہے، اور بہت سے لوگوں نے جا کر کے اس کو دیکھا بھی ہے، اور ایک مستشرق کا کہنا ہے کہ میں نے اس کے جسم کے اوپر بندھی ہوئی پٹی کھولی تو اس کے پیشانی کے اوپر سمندر کے نمک کے اثرات موجود تھے۔ تو اس سے اور دیگر ہے
وہ ان کے اس میں عجائب گھر ہوتا ہے ادھر مصر کے، اس میں محفوظ ہے آج۔ ہم یہاں ایک قابل توجہ بات آپ سے کریں گے آج اس مناسبت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے فرمایا تیرے لاش کو، تیرے جسم کو ہم نجات دلاتے ہیں۔ فرعون سے خطاب ہے تیرا جسم۔ اس سے ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ جسم اور ہے، فرعون اور ہے۔ خود فرعون نہیں ہے جسم، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جسم اور روح کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایک چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، جسم اور روح الگ چیز ہے۔ حقیقت میں انسان کی انسانیت مربوط ہے روح کے ساتھ۔ جسم اس کا ایک آلہ ہے، جسم ایک آلہ ہے۔ البتہ جب تک یہ روح اس جسم کے اندر ہے، اس وقت اس روح کو جسم کا آلہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے یہاں، اس نقطے کو ذہن میں بٹھا دیں۔ جسم کو آلے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک یہ جسم یہ روح اس جسم کے قالب کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ روح جب تک اس جسم کے اندر موجود ہے بغیر کان کے نہیں سن سکتی، بغیر آنکھوں کے نہیں دیکھ سکتی۔ روح کی سمجھ، روح کی سوجھ بوجھ موقوف ہے جسم پر۔ جسم کے بغیر، کانوں کے بغیر، آنکھوں کے بغیر، یہ جو حواس خمسہ ہے اس کے بغیر چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی روح۔ ٹھیک ہے، جب روح کو تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے اس جسم سے، تو اس آنکھوں کے بغیر دیکھنے لگتی ہے، کانوں کے بغیر سننے لگتے ہیں۔ وہ ہے خواب۔ جب آپ کو کوئی چیز خواب میں نظر آتی ہے تو آپ کی آنکھیں جو اس جسم والی آنکھیں بند ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ کان نہیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن روح سن رہی ہوتی ہے۔ خواب میں سننا، خواب میں نظر آنا، یہ واضح دلیل ہے کہ روح کو تھوڑی سی آزادی اس جسم سے مل جاتی ہے۔ خواب کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے یہ جسم سو رہا ہے، اور روح کو تھوڑی سی آزادی مل گئی، وہ بغیر جسم کے استقلالاً جو ہے وہ سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، اس کو استقلال مل جاتا ہے۔ اور اگر یہ روح جسم سے مکمل طور پر نکل جاتی ہے تو پھر یہ روح اور ہے، یہ ایک حقیقت مستقلہ ہے اور جسم اور ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خطاب ببدنی کا، تمہاری لاش کو ہم نکال رہے ہیں دریا سے، سمندر سے۔ اس کے لیے ایک اور چیز، اس کو سمجھنے کے لیے کہ جسم اور ہے، روح اور ہے، یہ بات آج کل کے سائنسی ابجد الف باتا میں ہے، ابتدائی تعلیمات میں شامل ہو گئی ہے کہ انسان کے جسم جو ہے وہ کئی 100 ارب سیلز کے اوپر موقوف ہے۔ ہر سیلز کی ایک عمر ہوتی ہے، سیل کی عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں وہ سیل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ خون نیا سیل بناتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اربوں سیل روزانہ گر رہے ہوتے ہیں اور بن رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں 6 سال میں، 7 سال میں پورا جسم بدل جاتا ہے، پورا جسم بدل جاتا ہے، اور آپ پھر وہی ہے۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی اس وقت سے لے کر 60-70 سال کی عمر میں یہ اس انسان کا جسم کئی بار مکمل بدل گیا۔ اب وہ نہیں ہے، جسم وہی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہم لیکچر دیا کرتے تھے مارکس کے نظریات کے خلاف، تو میں کہا کرتا تھا کہ کسی نے اگر
مارکس کا کہنا تھا نا کہ جسم اور روح دو چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے، تو اگر کسی نے کسی سے 1,00,000 روپیہ قرض اٹھایا ہے تو 6-7 سال کے بعد مارکس کا نظریہ رکھنے والا کہہ سکتا ہے مارکس کی روح کی قسم ان ہاتھوں نے تمہارا پیسہ نہیں لیا، جس ہاتھوں نے پیسہ لیا تھا، جن ہاتھوں نے، وہ اب نہیں ہے، یہ ہاتھ تمہارے پیسے کا مسئول نہیں۔ اگر جسم و روح ایک ہے تو پھر وہ جسم نہیں ہے تو وہ روح بھی نہیں ہے اور وہ حقیقت بھی بدل گئی۔ لیکن اگر روح ایک ہے، جسم ایک ذریعہ ہے، آلہ ہے، روح کے لیے ایک آلہ ہے، تو یہ جسم بار بار بدلتا ہے لیکن انسان وہی ہے، خود ہی نہیں بدلتی۔ جو بدلتا ہے وہ مادی ہے، جو نہیں بدلتی وہ روح ہے۔ واضح ہے، نہایت واضح بات ہے آج کل۔ اور قرآن کی اس تعبیر سے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اور تمہارا بدن کہنا جو ہے تمہارا مخاطب اور ہے، بدن اور ہے۔ مخاطب فرعون کی روح ہے اور بدن فرعون کا ایک آلہ کار تھا، اور اب اس سے وہ آزاد ہو گیا، اب وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز۔ البتہ دنیا میں باہم مربوط ہے، ابھی عرض کیا باہم مربوط ہے۔ جب تک یہ روح جس جسم کے اندر ہے وہ اس جسم سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اسی جسم کے ذریعے وہ سن سکتی ہے۔ اس لیے فلسفہ میں ایک مقولہ ہے من فقد حسا فقد علم، حواس خمسہ میں سے ایک حس اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس سے مربوط تمام علم بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے عقل کے پاس، روح کے پاس علم آنے کے یہی راستے، 5 راستے تھے، ایک راستہ بند ہو گیا تو اس سے مربوط تمام علوم بھی بند ہو گئے۔ یہ براہ راست نہیں سمجھ سکتی تھی روح، یہ حواس کے ذریعے سمجھ سکتی ہے جب تک یہ حواس جسم کے اندر موجود۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ نشانی، آج کل نشانی کے طور پر وہ فرعون کی ممی موجود ہے، اس کا جسم لاش موجود ہے، اور نشان عبرت ہے دنیا کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اس کے باوجود کہ وہ فرعون و رعونت، وہ سرکش و طاغوت اب ایک لاش ہے، دنیا کے لیے تماشائی کے لیے ایک لاش ہے، اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو خوشگوار ٹھکانے فراہم کیے اور انہیں پاکیزہ رزق سے نوازا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو خوشگوار ٹھکانہ فراہم کیا۔ خوشگوار ٹھکانہ بنی اسرائیل جب دریا پار کر کے اس طرف آئے وادی سینا، پھر وادی سینا سے وہ مصر میں داخل ہو گئے، فلسطین میں داخل ہو گئے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں داخل نہیں ہو سکے۔ وہ تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے۔ وہ سرگرداں رہے وادی سینا میں، من و سلویٰ بھی یہاں نازل ہوتا تھا ان کے لیے، اور حضرت موسیٰ کے بعد یہ لوگ داخل ہو سکے فلسطین میں۔ بوّأنا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ فراہم کیا فلسطین جیسی سرزمین کا۔ فلسطین خوش آب و ہوا علاقہ ہے، وہاں پر نہریں ہیں، سرسبز ہے، بہترین جگہ ہے، وہاں پر بہتر زندگی۔ فلسطین جو اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، ایک حصہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس علاقے کو شامات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ شام اس زمانے میں فلسطین، لبنان، موجودہ شام، سوریہ اور اردن،
یہ 4 ممالک میں تقسیم ہے، شام کے ممالک، ان سب کو ارض شام کہتے تھے۔ وہ اراضی شام کے سلسلے میں قرآن مجید نے متعدد بار کہا ہے، بارکنا حولہ، ہم نے بابرکت بنا دیا ہے اس سرزمین کو۔ یہ چونکہ انبیاء مبعوث ہوئے یا اس سرزمین میں، حضرت ابراہیم نے یہاں ہجرت فرمائی، عراق میں مبعوث ہوئے تھے، عراق سے ہجرت کر کے کنعان آئے تھے، کنعان پرانا نام یعنی فلسطین کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے خوشگوار بہترین ٹھکانہ بنا دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ رزق سے ہم نے نوازا، زندگی دے دی، بہتر مرفہ زندگی ان کو عنایت ہوئی۔ لیکن جب ان کے پاس انبیاء کا علم آ گیا، حضرت موسیٰ کے بعد بھی انبیاء مبعوث ہوتے رہے، ان کے پاس علم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان لوگوں نے ان میں اختلاف شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ہے کہ علم آنے کے بعد اختلاف شروع کیا ہے۔ اس علم میں 2 قسم کے اختلاف کا ذکر ہے۔ ایک اختلاف ہے کہ انسان اختلاف کرتا ہے، ہر ایک کا ایک مختلف سلیقہ ہوتا ہے، مزاج مختلف ہوتا ہے، رجحانات مختلف ہوتے ہیں، سلیقے مختلف ہوتے ہیں۔ اس قسم کا اختلاف جو ہے وہ قدرتی بات ہے، وہ ہر قوم میں، ہر فرد میں، ہر جماعت میں یہ اختلاف ہوا کرتا ہے۔ اس اختلاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر کے اس کو ختم کیا اور ایک ہی شریعت عنایت فرمائی۔ لیکن شریعت ملنے کے بعد جو اختلاف ہوا ہے تو اس کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا لوگوں کو۔ شریعت سے پہلے جو اختلاف ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، لیکن شریعت ملنے کے بعد جو اختلاف ہوا ہے وہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب یہ شریعت آنے کے بعد جو ان کا اختلاف ہے اس کا جواب قیامت کو دینا ہوتا ہے۔ آگے ایک آیت ہے قابل توجہ، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اگر آپ کو اس بات میں کوئی شبہ ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ ایک سوال ہے، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس میں اگر آپ شک میں ہو تو اہل کتاب سے پوچھو۔ یہاں 2 سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا رسالت مآب کو اپنی رسالت اور نبوت پر یقین نہیں تھا، شک میں تھے؟ ایک دوسری بات، یہ اہل کتاب سے پوچھنا جو ہے وہ اس شک کو زائل کر سکتا ہے۔ اہل کتاب جو ہے اتنا قابل اعتماد ہے، عادل ہیں، یہ ان کی بات حجت ہے، اس پر اطمینان آئے گا رسول کو۔ 2 سوال، یہ اہل کتاب کون ہوتے ہیں، ان سے پوچھ کر کے شک دور کریں، جبکہ ان کی کتاب تحریف ہے اور وہ لوگ خیانت کار لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی گواہی قابل اعتبار کہاں سے ہے؟ 2 سوال، تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔